بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المبین ذی الجلال البازخ العظیم بسم اللہ ذی الملک الفاخر القدیر سبحان اللہ مالک الاملاک سبحان اللہ مفلک الافلاک سبحان اللہ مسخر الشمس والقمر شان مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يذكره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين سبحان اللہ الأرسم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأقصعي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ مبارکہ آل عمران 185 آیت واضح ہدایہ کل نفس ذائقۃ الموت. آیت کے آغاز میں خالق کلام نے لفظ کل رکھا. کل لفظ کل خود اپنے مقام پر اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ کل تعال ہے لفظ کلیے کی طرف. یعنی یہ اللہ آیت میں ایک کلیہ بیان کر رہا ہے لفظ کل کہہ کر. اور کلیہ کس کے لیے؟ لفظ کل کی اضافت ہے لفظ نفس کی طرف کہ یہ کلیہ
جو آیت میں بیان کیا جا رہا ہے یہ کلیہ کسی لفظ کے لیے نہیں ہے سوائے لفظ نفس کے. کلیہ لفظ نفس کے لیے ہے. کیا کلیہ ہے؟ دو لفظوں میں آیت نے بتایا کل اور نفس کہہ کر کہ کلیہ ہے نفس کے لیے. یہ دو لفظوں میں بتایا. کیا کلیہ ہے نفس کے لیے؟ یہ اگلے دو لفظوں میں بتایا. کلیہ ہے نفس کے لیے یہ کل اور نفس دو لفظوں میں بتایا. کیا کلیہ ہے نفس کے لیے؟ وہ اگلے دو لفظ ذائقہ اور موت میں بتایا کہ کلیہ یہ ہے. کل اور نفس دو لفظوں کے لیے کلیہ دو لفظوں میں کیا لفظ استعمال کیا؟ اس اللہ نے جو ایسا متکلم حقیقی ہے کہ سب کے لیے کلام مجاز ہے وہ اللہ کلام کا خالق ہے. حکمتوں کے ساتھ لفظ رکھا کلیہ بیان کرتے ہوئے کل اور نفس کا کلیہ بیان کیا دو لفظوں میں. ذائقہ پہلا لفظ، موت دوسرا لفظ. حکمتوں کے ساتھ لفظ رکھا ذائقہ. ذائقہ معنیین ہے، یک معنی نہیں ہے. ذو معنیین ہے، یعنی ذائقہ ایسا لفظ ہے جس کے ایک معنی نہیں دو معنی ہیں. ذائقے کا مطلب ایسا ذائقہ جو میٹھا بھی ہو سکتا ہے کڑوا بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ کلیہ جو نفس کے لیے موت کا کلیہ ہے اس موت کے کلیے کے لیے لفظ رکھا ذائقہ. یہ مت سمجھنا کہ موت کڑوی ہے. موت کڑوی بھی ہے، موت میٹھی بھی ہے. فقہ جعفریہ والے تو الحمدللہ ان پیشواؤں کے ماننے والے ہیں کہ وہ پیشوا تو بہت بلند ہیں. ان پیشواؤں کے بچے بھی کہتے ہیں موت شہد سے زیادہ میٹھی مومن اور متقی کے لیے موت شیریں ہے. مشرک کافر منافق کے لیے موت تلخ ہے، کڑوی ہے. مشرک جس کے لیے موت تلخ ہے، کافر جس کے لیے موت تلخ ہے، منافق جس کے لیے موت کڑوی ہے. ایک ایک جملے میں تعریف کر دوں جن کے لیے موت کڑوی ہے. کن کے لیے موت کڑوی ہے، کن کے لیے موت تلخ ہے؟ مشرک کے لیے. مشرک وہ جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہو، کافر وہ جو محمد رسول اللہ کا منکر ہو، منافق وہ جو علی ولی اللہ کا منکر ہو. ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ کڑوا بھی ہے میٹھا بھی ہے.
موت، کلیہ نفس کا موت کے لیے، واہ نفس کے لیے کلیہ ہے، سبحان کسی اور اللہ شے کے لیے نہیں۔ انسان صرف نفس تو نہیں ہے، کلیہ نفس کے لیے ہے۔ انسان کا نفس تو سبحان الذی، سورہ یاسین 36واں سورہ، 36ویں سورے کی 36ویں آیت، سبحان الذی، انسان کیا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاکیزگی کے کمال پر ہے اللہ کی وہ ذات۔ واہ کیا آیت ہے؟ خلق الازواج کلہا، کہ اس خالق نے جس مخلوق کو بنایا جوڑے جوڑے بنایا، سبحان اللہ سبحان ازواجہ زوج بنایا۔ مخلوق کی پہچان یہ ہے جو زوج ہو اسے مخلوق کہتے ہیں، جو جوڑے جوڑے ہو اسے مخلوق کہتے ہیں، جو جفت ہو اسے مخلوق کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا حکمتیں تھی مخلوق کو بناتے وقت اللہ نے جفت بنایا، شاید یہ اللہ نے ملحوظ نظر رکھا ہو کہ مخلوق جب جفت بن کر خلق ہو تو ایک مرتبہ سوچے کہ مخلوق وہ ہوتی ہے جو جفت ہو، خالق وہ ہوتا ہے جو تاک ہو۔ انسان کو کیسے بنایا؟ کل نفس، کلیہ نفس کے لیے، لیکن انسان کو آیت آگے بڑھی سورہ یاسین، مما تنبت الارض، انسان میں ایک بدن ہے، ومن انفسہم، پھر انسان میں نفس ہے، ومما لا یعلمون، اور انسان میں روح ہے۔ روح کے لیے موت نہیں، بدن کے لیے موت نہیں، کل نفس، موت نفس کے لیے۔ کون سی موت؟ سورہ الملک، قرآن مجید کا 67واں سورہ، معروف ہے ابتدائی، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہے، کلو، کوئی استثناء نہیں ہے، کلو کا مطلب کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی موت سے مستثنا نہیں ہے۔ یا اللہ یہی کلیہ تو نے کئی جگہ قرآن میں بیان کیا، سورہ قصص 28واں سورہ، کلیہ بیان کیا لفظ بدل کر، کلو شیء ہالک، وہاں فرمایا کلو نفس، یہاں فرمایا کلو شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے۔ آیت میں کیا ہے؟ کلو شیء، لائق توجہ ہے آیت کے لفظ، کلو شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی۔ کل کہہ کر یہاں بھی کلیہ بیان کیا، ارباب علم، کل کہہ کر یہاں بھی کلیہ بیان کیا۔ یا اللہ کل کے ساتھ یہاں لفظ شے رکھا، کیا حکمت ہے تیری؟ حکمت ایک سمجھ میں آئی، کل کے بعد لفظ شے رکھا، یا اللہ شے رکھا یعنی جس پر شے کا اطلاق ہو وہ ختم ہونے والی، کلو شیء، جس پر شے کا اطلاق ہو وہ ختم ہونے والی، لفظ شے رکھا۔ یا اللہ تو نے یہاں لفظ شے رکھ کر کل کو باقی نہیں رکھا، لفظ شے رکھ کر کلیہ باقی نہیں رکھا۔ اس کے بعد تو نے کلو نفس ذائقۃ الموت میں استثناء نہیں کیا تھا، لیکن یا کلو شیء ہالک کہہ کر
چونکہ لفظ شے استعمال کیا اس لیے یہاں استثناء رکھا. کیا؟ کل شیء ہالک، ہر وہ شے جس پر شے کا اطلاق ہے ہلاک ہو جائے گی. اب استثناء آیا، الا مگر وہ ہلاک نہیں ہوں گے. وجہہ جو اس اللہ کی وجہ ہیں. پھر کلیہ بیان کیا سورہ رحمان 55واں سورہ. کل من علیہا فان. یا اللہ یہاں بھی کلیہ رکھتا، پھر استثناء کیا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب فنا ہو جائیں گے، بس سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے. وجہ ربِّکَ جو وجہ اللہ ہے. وہ باقی رہیں گے جو وجہ اللہ ہے. یہاں نفس کے لیے قاعدہ کلیہ بنایا. کس کا؟ ذائقۃ الموت. موت کے لیے فرمایا سورہ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک. سبحان اللہ. کیا اقتدار ہے ذات الہیہ کا. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتوں کے کمال پر ہے اللہ کی وہ ذات جس ذات کے قبضہ قدرت میں مطلق مملکت اور حکومت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کی مملکت اور اقتدار کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شے پر صرف قادر نہیں ہے، قدیر ہے. اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کی شان بتائی. لِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. موت اس کے اختیار میں ہے. کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. موت اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے جب موت دے اس کے اختیار میں. کلیہ کیا ہے؟ نفس کے لیے. کلو نفس. کلیہ نفس کے لیے. کس بات کا کلیہ؟ دو باتوں کا، ذائقے کا اور موت کا. توجہات مبذول رہیں. برکتوں کے کمال پر ہے اللہ کی وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. ملک. سبحان اللہ. اور اس کے ملک کی شان یہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ صرف قادر نہیں ہے، قدیر ہے. اچھا، اللہ نے اپنی ذات کی طرف قرآن مجید میں لفظ قادر کو بھی نسبت دی ہے. یعنی یہ بھی فرمایا اپنے لیے کہ میں قادر ہوں. اور اللہ نے اپنے لیے قرآن میں یہ بھی فرمایا میں قدیر ہوں. اگر قادر کے معنی قدیر ہوتے تو اللہ خود کو صرف قادر کہتا. اگر قدیر کے معنی قادر ہوتے تو اللہ خود کو صرف قدیر کہتا. کبھی قدیر کہتا ہے، کبھی قادر کہتا ہے. معلوم ہے ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق ہے. ذرا وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کروں. قادر ارباب علم بسم اللہ. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. اگر قادر کے معنی قدیر ہوتے تو یا قادر ہوتا قرآن میں یا قدیر ہوتا. معلوم ہے قادر اور ہے، قدیر اور ہے. لفظی معنی عرض کروں تو معنی واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے. قادر کس سے ہے؟ قدرت سے. مصدر کیا ہے؟ قدرت. ہماری یہ مجلس ہے امام کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درس گاہ ہے. قادر قدرت مصدر ہے.
لیکن اختصار کے ساتھ عرض کروں، یہ لفظ قادر قدرت سے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل قدرت رکھنے والا، اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل اسے کہتے ہیں جس کا تعلق فعل سے ہو۔ ضروری ہے فاعل کا تعلق فعل سے ہونا، ورنہ فاعل بن ہی نہیں سکتا اگر فعل سے تعلق نہ ہو۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ جس میں زمانہ ہو، یا ماضی ہو، یا حال ہو، یا مستقبل ہو، یا ظرف زمان ہو، یا ظرف مکان، زمانہ ہو، جس میں زمانہ ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ اور فعل سے فاعل کا تعلق ہوتا ہے، فاعل بنتا ہی فعل سے ہے۔ معلوم فاعل وہ ہے کہ جس کا زمانے سے تعلق ہو، ماضی سے ہو، ماضی سے تعلق ہو تو بھی حد معین، حال سے تعلق ہو تو بھی حد معین، مستقبل سے تعلق ہو، ظرف زمان مکان سے تعلق ہو تو بھی حد معین۔ یعنی فاعل وہ ہوتا ہے جس میں زمانے کی حدود معین ہوں، جس میں حد معین ہو، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی۔ لیکن قادر فاعل ہے، قدیر فاعل نہیں ہے۔ قدیر ہے صفت مشبہہ، درس ہے یہ، قدیر ہے صفت مشبہہ۔ صفت مشبہہ قدیر یعنی قدرت رکھنے والا، مانے ہوئی قدرت رکھنے والا، لیکن صفت مشبہہ وہ جس میں حد نہ ہو، نہ ماضی کی حد ہو، نہ حال کی حد ہو، نہ مستقبل کی حد ہو، یعنی جو حد سے بلند ہو اسے قدیر کہتے ہیں۔ اگر بات واضح نہیں ہوئی دو آیتیں پیش کر دوں تاکہ یہ قادر اور قدیر واضح ہو جائے۔ زمانہ، ایک زمانہ کہلاتا ہے عصر، عین سواد نے عصر، آیت ہے قرآن میں۔ ایک زمانہ کہتا ہے دہر، دال دو چشمی ہے رے دہر، دال ہے رے دہر، دونوں آیتیں موجود ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بالعصر، لغوی ترجمہ کر رہا ہوں تفسیر سے ہٹ کر، بالعصر زمانے کی قسم، یعنی عصر مانے زمانہ۔ کون سا زمانہ؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کس کی قسم؟ عصر کی۔ عصر مانے وہ زمانہ جس میں انسان خسارے میں ہے۔ معلوم ہوا عصر وہ زمانہ جس میں انسان موجود ہے۔ اگر انسان موجود نہ ہوتا تو عصر کے ساتھ انسان کے خسارے کی بات نہ کی جاتی۔ معلوم ہوا عصر وہ زمانہ جس میں انسان موجود ہے۔ اب دیکھیں، عصر مانے زمانہ، لیکن وہ زمانہ جس میں انسان موجود ہے۔ انسان موجود اس وقت ہوگا جب زمین بن چکی ہو، سورج، چاند، ستارے، آسمان، پانی، ہوا، رزق سب وجود میں آ چکے ہوں۔ معلوم ہے جب سب کچھ وجود میں آ گیا اس زمانے کو کہتے ہیں عصر۔ عصر مانے بھی زمانہ، لغت میں آپ دیکھیں عصر مانے بھی زمانہ لکھا ہے، دہر مانے بھی زمانہ لکھا ہے، لیکن ان میں لطیف فرق یہ ہے، عصر وہ ہے، زمانہ وہ ہے، یہ عصر جس میں سب کچھ وجود میں آ چکا ہو، یعنی وقت وجود میں آ چکا ہو۔ دہر کون سا زمانہ؟ معروف آیت ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت آیا تھا، انسان پر ایک ایسا وقت آیا تھا، انسان پر ایک ایسا وقت تھا، انسان سوچے، اپنی اوقات دیکھے، انسان پر ایک ایسا وقت تھا، لم یکن شیئا مذکورا،
یہ انسان ذکر کے قابل ہی نہیں تھا. انسان پر ایک ایسا وقت تھا یہ انسان ذکر کے قابل ہی نہیں تھا. جملہ عرض کروں انسان اپنی اوقات دیکھے کہ یہ انسان وہ ہے جو کبھی ذکر کے قابل نہیں تھا. خود تو ذکر کے قابل نہیں تھا, مقابلہ ان سے کرتا ہے جن کا ذکر عبادت ہے. مقابلہ ان سے کرتا ہے جن کا ذکر عبادت ہے. یعنی آیت نے کیا بتایا؟ انسان ذکر کے قابل نہ تھا. یعنی ایک ایسا وقت تھا جب ماضی نہ تھا, حال نہ تھا, وقت نہ تھا, انسان نہ تھا. ایک ایسا وقت تھا کہ انسان تھا. جب تھا تو اسے عصر کہتے ہیں, جب انسان نہ تھا اسے دہر کہتے ہیں. اللہ قادر ہے عصر میں, قدیر ہے دہر میں. یعنی قدیر وہ اس وقت بھی قدرت رکھتا تھا جب کچھ نہ تھا, بس وہ تھا. قدیر کے وزن پر جتنے لفظ آئے, قدیر کا مطلب اللہ کی قدرت رکھنے والا, اللہ دہر میں. اچھا ایک لفظ اب یہاں آیت پڑھ کر موالیان حیدر کرار کی سماعتوں کے لیے خصوصاً ہدیہ کرتے. ایک آیت پڑھ کر دیکھیے, یہ قدیر کا مطلب عالم دہر میں قدرت رکھنے والا جب کچھ نہ تھا. دہر کہتے ہیں جب کچھ نہ تھا, وقت نہ تھا, لفظ وقت نہ تھا, اسے کہتے ہیں عالم دہر. اب عالم دہر میں عالم سوابق بھی ہے, عالم توابق بھی ہے, عالم اول بھی ہے, دہر اول بھی ہے. ان تفصیلات میں جائے بغیر صرف یہ عرض کروں کہ یہ جو قدیر کا لفظ ہے, بہت توجہ, یہ جو قدیر کا لفظ ہے, اس قدیر کے وزن پر صفت مشبہہ میں جتنے لفظ آئیں گے ان کا تعلق عالم دہر سے ہوگا. مثلا ہم اور آپ سامع ہیں. سامع کیا ہے؟ اس میں فاعل. اللہ سامع نہیں ہے, اللہ سمیع ہے. سامع کا مطلب کیا؟ جو کانوں کے وسیلے سے سنے اسے سامع کہتے ہیں, جو بغیر کسی وسیلے کے سنے اسے سمیع کہتے ہیں. ہم اس میں فائل, ہم اور آپ ہیں باصر. باصر کا مطلب آنکھوں کے وسیلے سے, آنکھوں کے واسطے سے دیکھنے والے. وہ باصر نہیں ہے, بصیر ہے, آنکھیں نہیں ہیں اور دیکھتا ہے. سمیع بصیر زیادہ لفظ نہیں. اس لفظ کی طرف آؤں جو آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر کے گفتگو کو نتیجے کی طرف لے جانا ہے. سمیع صفت مشبہ, بصیر صفت مشبہ, قدیر صفت مشبہ. یعنی یہ وہ لفظ ہے کہ ان کا عالم دہر سے, قدیر مانے قدرت رکھنے والا, عالم دہر میں جب کچھ نہ تھا. اب آیت پڑھو, جب کچھ نہ تھا تو وہ قدیر یعنی قدرت رکھنے والا تھا. جب کچھ نہ تھا وہ قدرت رکھنے والا تھا. اب قدیر کے وزن پر جتنے لفظ آئیں گے ان کا تعلق عالم دہر سے ہوگا. اب سنیں, بر وزن قدیر لفظ ذہن میں محفوظ کریں. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پر وزن قدیرا اللہ نے فرمایا اے رسول تم دعا مانگو. قل, کیا شان ہے ہمارے رسول کی, اللہ کے حکم کے بغیر دعا بھی نہیں مانگتا. کیا دعا مانگو؟ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا,
اے رسول مجھ سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے ایسا طاقتور مددگار دے جو ناصر نہ ہو نصیر ہو. ناصر اسے کہتے ہیں جو صرف دنیا میں مدد کرنے والا ہو. علی تو ایسا نصیر ہے عالم دہر سے مددگار ہے. تم کہتے ہو یا علی مدد کہنا بدعت ہے. قدیر وہ قدرت رکھنے والا جس کی قدرت کا تعلق عالم دہر سے ہو. نصیر وہ نصرت اور مدد کرنے والا جس کی نصرت کا تعلق عالم دہر سے ہو. عالم دہر یہ اس وقت قدرت رکھتا تھا جب کچھ نہ تھا. یہ اس وقت مددگار تھا جب کچھ نہ تھا. کیا تھا؟ بس وہ تھا. ہے نا لفظ ذہن میں کنت کنزن. کیا فرمایا؟ بس میں تھا. وہ کیا عالم دہر کی بات ہے. کنت کنزن بس میں تھا. پھر کیا ہوا؟ مخفیاً میں چھپا ہوا تھا. ترجمہ کر تو فاحببت تو میں اللہ نے چاہا. کچھ نہ تھا اس وقت بس میں تھا. کچھ نہ تھا بس میں تھا. کچھ نہ تھا بس میں تھا. فاحببت تو جب کچھ نہ تھا بس میں تھا. فاحببت تو بس میں نے اس وقت چاہا جب کچھ نہ تھا. میں نے چاہا المعرفہ مجھے پہچانا جائے. جب کچھ نہ تھا میں نے چاہا مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق. عام مخلوق نہیں الخلق. جب کچھ نہ تھا میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں. جب کچھ نہ تھا بس وہ تھا. کہتا ہے بس میں تھا. میں نے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں. اب عالم دہر میں یا وہ تھا یا یہ تھے. یا وہ بنانے والا تھا کچھ نہ تھا. یا وہ بنانے والا تھا یہ بننے والے تھے کچھ نہ تھا. یا وہ خلق کرنے والا تھا یہ خلق ہونے والے تھے کچھ نہ تھا. یا لا الہ الا اللہ تھا کچھ نہ تھا. یا محمد رسول اللہ تھا کچھ نہ تھا. یا علی ولی اللہ تھا. تم کہتے ہو آج علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی علی ولی اللہ تو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا. محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ اس وقت تھا جب وقت نہ تھا. لفظ تھا نہ تھا. یہ تو دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ظاہر ہوئے. چاہے حضرت عبداللہ کے یتیم کے طور پر ظاہر ہوئے. سورہ والضحیٰ کیا فرمایا؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ. رسول یاد کرو کیا تم یتیم نہیں تھے؟ ہم نے تمہاری تربیت کی. ہم نے تمہیں پناہ دی. فرماتا ہے اللہ تم یتیم تھے اے رسول یعنی ظاہر ہوئے. یہ محمد رسول اللہ تو اس وقت تھے جب لفظ تھا نہ تھا ظاہر ہوئے. تو اللہ نے فرمایا جب تم یتیم تھے ہم نے تمہاری تربیت کی. ہم نے تمہیں پناہ دی. اور پھر سورہ والضحیٰ کی آیت کا دوسرا جز کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے رسول جب تمہارے پاس دولت نہیں تھی فَأَغْنَىٰ ہم نے تمہیں دولت عطا کی. پناہ دی تربیت کی حضرت ابو طالب نے. دولت دی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے. کیا شان ہے حضرت ابو طالب کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جن کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کا
دیکھیے 12 معصومین حضرت علی علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک 12 معصومین. بسم اللہ. 12 معصومین میں حضرت علی پہلے امام. جی ٹھیک ہے. حضرت علی کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب. حضرت علی کے اوپر رکھیے حضرت ابو طالب. تو 12 معصومین کے باپ کا نام ابو طالب. اچھا اب یہ اوپر سے حضرت علی علیہ السلام کو ہٹائیں. 12 معصومین کے باپ کا نام حضرت ابو طالب ہے. دیکھیے کتنی قدر مشترک ہے فضیلتوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ. 12 معصومین حضرت علی سے لے کے 12ویں امام تک 12 معصومین کے باپ کا نام ابو طالب ہے. اب اوپر سے حضرت علی کو ہٹائیں اور ان کی جگہ رکھیں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. ان کی جگہ رکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اب حضرت علی کو ہٹایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد پھر 11 امام. امام حسن علیہ السلام سے 12ویں امام تک یہ کتنے ہیں 12 معصومین. 12ویں امام سے اوپر تک جائیے امام حسن کے اوپر ماں ان کی جناب سیدہ 12 معصومین. اب جناب سیدہ کے اوپر رکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جو 12 معصومین کی ماں ہے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. 12 معصومین کی ماں ہو. ام المومنین ہونا اور بات ہے, ام المعصومین ہونا اور بات ہے. کسی کا کیا بگڑا؟ اگر کربلا میں اجڑی تو ابو طالب کی اولاد اجڑی. اگر کربلا میں اجڑی تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اولاد اجڑی. کسی کا کیا بگڑا؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کوفے کے بازار میں جو پیاسا ہے؟ کئی گھنٹے تک قافلہ کھڑا رہا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کون ہے؟ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کون ہے؟ ان کا کیا بگڑا؟ بگڑا تو خدیجہ کا بگڑا, بگڑا تو حضرت ابو طالب کا بگڑا. کان میں کوفے کا بازار, بڑی تعداد میں نامحرموں کا کوفے کے بازار میں مجمع. یہ کتنا بڑا ستم ہے. نامحرموں کے مجمع میں زینب بھی پڑا. جناب سکینہ بس مختصر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا, جناب زینب سلام اللہ علیہا کان کے قریب اپنا منہ کر کے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جناب زینب کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتی ہے, آہستہ سے بولتی ہے, آہستہ سے کیا کہتی ہے؟ پھوپھی اماں اب تو حلق اتنا خشک ہے کہ بولا بھی نہیں جاتا. آہستہ سے کہتی ہے, آہستہ سے کہتی ہے پھوپھی اماں اب تو حلق اتنا خشک ہے کہ بولا بھی نہیں جا رہا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی بیٹی اللہ تیرے لیے پانی کی کوئی سبیل کرے. بس وہ چھوٹا سا واقعہ پڑھ دوں. سامنے چھت پر ایک عورت بیٹھی تھی, اس نے اپنی 6 سالہ بچی سے کہا, آپ سمجھ گئے نا, اپنی 6 سالہ بیٹی سے وہ چھت پر بیٹھی ہوئی عورت کہتی ہے بیٹی ذرا جلدی سے جا اور کوزے میں پانی لے. بیٹی ذرا دیکھ یہ چھوٹی قیدر کتنی پیاسی ہے.
کانوں پر خون جمع ہوا ہے۔ بیٹی جلدی جا، اس کے لیے پانی دے۔ یہ کون ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب کی اولاد ہے۔ وہ عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بس عزیز و چند جملے گفتگو اختتام پذیر ہو۔ اس عورت کی بیٹی موزے میں پانی لے کر، اب دیکھیے آل محمد کی عظمت، آل محمد کا کردار۔ وہ عورت چھت پہ سے اترتی ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قریب آتی ہے، جناب سکینہ کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کر کے قیامت کا جملہ کہتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، میں تو آپ کے آنسوؤں کی وجہ کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ وہ عورت جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، جناب زینب سے کہتی ہے، جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے جناب زینب سے کہتی ہے، اے بی بی یہ بچی مجھے یتیم معلوم ہوتی ہے، اے بی بی یہ بچی مجھے یتیم معلوم ہوتی ہے، میں اس کے لیے پانی لائی ہوں، جب یہ پانی پی لے تو اس سے کہنا میرے لیے 3 دعائیں کر دے۔ بتاؤ یہ کہہ کر پانی سکینہ دے دیا۔ اسے کہتے ہیں آل محمد کا کردار، اسے کہتے ہیں آل محمد کی عظمت۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب پانی جناب سکینہ کے پاس دیکھا، اسے کہتے ہیں آل محمد کے کردار کی عظمت، اسے کہتے ہیں آل محمد کے کردار کی عظمت۔ جب سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاس جناب زینب نے پانی دیکھا، یہ ہے کردار، یہ ہے عظمت آل محمد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے، بیٹی سکینہ پانی بعد میں پہلے دعائیں کر دے، بیٹے پانی بعد میں پینا، پہلے دعائیں کر دے۔ یہ ہے آل محمد۔ اے بی بی بتا تیری دعائیں کیا؟ 2 دعائیں عرض کر دی۔ اے بی بی تیری بتا دعائیں کیا ہے؟ ایک دعا اس نے یہ کہی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے وہ عورت کہتی ہے، اے بی بی اس سے کہو، یتیم بچی سے کہو، اس یتیم بچی سے کہو کہ یہ دعا کرے، جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے اس طرح میری یہ بیٹی یتیم نہ ہو، اس طرح میری یہ بیٹی یتیم نہ ہو۔ جناب سکینہ نے اپنے پھٹے ہوئے کوٹے کا دامن اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کر دعا کہا، یا اللہ تجھے میرے حق کا واسطہ، یا اللہ تجھے میرے حق کا واسطہ، جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں اس طرح اس کی بیٹی یتیم نہ ہو۔ اب ایک دعا اور عرض کر دوں اور گفتگو ختم ہو جائے۔ جناب زینب نے کہا، بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہتی ہے، اے بی بی مدت ہو گئی ہے، اپنی سید زادی کی قدم بوسی نہیں کر سکتی ہے، مدت ہو گئی ہے، اپنی سید زادی کی خدمت میں نہیں جا سکی ہوں۔ اس بچی سے وہ دعا کر دے کہ میں جلد اپنی سید زادی کی قدم بوسی کروں۔ آپ جانتے ہیں نا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، اگر تو اپنی سید ذاتی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کیوں نہ پہچانوں گی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو بال پردے کے لیے چہرے پر کیے ہوئے تھے ان کو ذرا سا ہٹا کر کہا، ماں تارے بنی یا ام حبیبہ، حبیبہ تمہیں کہاں پہچانا؟ تیری سید زادی کے پردہ نازل ہو کے مجمع میں آ گئی ہے، تیرے پردہ نازل ہو کے لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جس کے لیے اس کو نماز کیا گیا ان کی مغفرت فرما، جو والے معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کا حشر میں شاہد میں قائدین علیہ السلام کے ساتھ تمام حاضرین کی جو بات ہے ان سب کی مغفرت فرما، جو والے میں معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کا حشر میں شاہد میں قائدین علیہ السلام کے ساتھ
ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی عطا فرما، تمام مومن مومنات جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں، خصوصاً حاضرین اور مانیات جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں نبی حسین علیہ السلام کی سوا کوئی غم نہ دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آوان اور ان کے انصار میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا شام کے حالات کے لیے آپ شام کے حالات دوستوں جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات کو زیادہ